گرامی قدر، یہ ماہ مبارک نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ذکر خیر کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم چند باتیں کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں حضور سید الشہداء کی اس عظیم شہادت کا ذکر کروں، اس سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شہادت کیا ہے۔ بولیے شہادت کیا ہے اور شہید کہتے کسے ہیں، تاکہ مفہوم شہادت کو جان کر جب مقام شہید کی خبر ہو جائے گی، پھر اس کی روشنی میں ہم اس امر کا جائزہ لیں گے کہ سارے شہیدوں میں سید الشہداء کی شان کیا ہے۔ آئیے، لفظ شہادت اور لفظ شہید قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کم و بیش 5 معنوں میں بیان کیا ہے۔ لفظ شہید اور شہادت کے 5 معنی قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ عام طور پر ہم بچپن سے جو شہادت کا معنی پڑھتے اور سنتے چلے آئے ہیں وہ معنی ہے گواہی۔ شہادت کسے کہتے ہیں؟ آپ اکثر جب نماز جنازہ اٹھاتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کلمہ شہادت، کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت کا کیا معنی ہے؟ جب یہ آواز آتی ہے نا کلمہ شہادت تو سب پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس کا کیا معنی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو شہادت کا معنی کیا ہوا؟ گواہی۔ یہ شہادت کا پہلا معنی ہے۔ پھر شہادت کا ایک معنی ہے کسی شے کو پا لینا۔ پھر شہادت کا تیسرا معنی ہے کسی کی مدد کرنا۔ پھر شہادت کا چوتھا معنی ہے کسی حقیقت کا مشاہدہ کرنا۔ اور شہادت کا 5واں معنی ہے کہیں حاضر اور موجود ہونا۔ بولیے شہادت کا 5واں معنی کیا ہے؟ کہیں حاضر اور موجود ہونا۔ اب یہ جو 5 معنی میں نے بیان کیے ہیں یہ محض کسی لغت کے امام کے بیان کردہ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ معنی ہیں جو خالق کائنات نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ یہ قرآن کے بیان کردہ شہادت کے 5 معنی ہیں۔ اس وقت میں ان تمام معنوں کی تفصیل میں جائے بغیر فقط ایک آخری معنی پر تھوڑی گفتگو کر کے تاکہ عظمت شہید کی سمجھ آ جائے اور پھر عظمت شہید کو جان کر حضور سید الشہداء کے شہادت کو سمجھ سکے۔ تو شہادت کے معنوں میں آخری معنی میں نے عرض کیا کہ شہادت کا آخری معنی ہے حاضر اور موجود ہونا۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی طرف بڑھیے۔ ام کنتم شہداء، اللہ رب العزت نے فرمایا، گفتگو کی جا رہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی۔ سورہ بقرہ میں یہ تذکرہ آیا جس میں فرمایا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، ان کے تمام فرزند ان کی بارگاہ میں موجود ہیں آخری نصیحت اور وصیت لینے کے لیے۔ تو قرآن نے سورہ بقرہ کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس آخری وصیت اور نصیحت کو بیان کیا۔ نہ صرف آخری نصیحت اور وصیت کو بیان کیا گیا بلکہ اس منظر کو بھی بیان کیا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے
اپنے والد کی بارگاہ میں موجود تھے، اور قرآن نے کہا ام کنتم شہداء، کہ اے فرزندان یعقوب، کیا تم اس وقت یعقوب کی بارگاہ میں حاضر اور موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وقت آخر تھا، تو اللہ رب العزت نے فرزندان یعقوب کے لیے شہداء کا لفظ استعمال کیا، جس کا معنی ہے حاضر اور موجود ہونا۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے انہوں نے دین کی اقامت کی خاطر اور دین کی سربلندی کی خاطر اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی تھی؟ نہیں، یہ شہادت انہیں نصیب نہیں ہوئی، لیکن قرآن نے ان کے لیے شہداء کا لفظ استعمال کیا، اور شہداء یہ جمع ہے شہید کی۔ بولیے کس کی جمع ہے؟ شہید کی۔ تو اب جب انہوں نے دین کی سربلندی کی خاطر اپنی جان اللہ کے حضور پیش نہیں کی، تو پھر قرآن نے انہیں شہداء کیوں کہا؟ تو ثابت یہ ہوا کہ شہداء کا لفظ حاضر اور موجود ہونے کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ قرآن کی روح سے جب شہید حاضر اور موجود ہے، تو اب اصطلاح شریعت کی طرف پڑھیے۔ اصطلاح شریعت میں شہید اس روح کو کہا جاتا ہے جو اپنی جان اللہ کے حضور دین کی اقامت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اور حضور کی عزت و ناموس پر جو اپنی جان قربان کرتا ہے، اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، شہید کو قرآن نے حاضر اور موجود کہا۔ اب جو شہید جس کی خاطر اپنی جان قربان کرتا ہے اور جس نبی کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنی جان آفری کے سپرد کرتا ہے، اگر وہ شہید حاضر اور موجود ہے، تو وہ نبی جس کی بارگاہ میں اور جس کے قدموں پر شہید اپنی جان پیش کرتا ہے، وہ نبی کیوں کر حاضر اور موجود نہیں ہو سکتا؟